اپیا اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اپیا وہ بہت فریبی اور منتقم ہے، محض آپ کو دکھانے کو پیار محبت جتلا رہا ہے، دیکھ لیجیے گا باندی بنا کر رکھے گا، وہ محض مجھے فتح کرنا چاہ رہا ہے۔ اسے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی کہ اس قدر معمولی اور عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس کی شاندار شخصیت و حیثیت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پلیز آپ سمجھیے تو الجا کر رہی تھی۔ تم بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب کہ اپیا بولیں تو ان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم اس وقت آغا کی مخالفت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر ڈیڈی زندہ ہوتے تو اور بات تھی، مگر موجودہ صورتحال میں آغا کے خلاف اسٹینڈ لینا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ شجی ایک طرح سے ان کے ملازم ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے آغا کا ہاتھ ہے۔ پھر کالونی میں آغا ایک با اختیار شخصیت ہیں۔ آغا نے ہاتھ کھینچ لیا تو ہمارا اس کالونی میں قیام خوشگوار نہ رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آغا مجھے خرید رہا ہے، اپنا اختیار جتا کر بے بس کر کے شکار کر رہا ہے۔ وہ چٹک گئی۔ یہ انکشاف حد درجہ جان لیوا تھا کہ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ خود غرض جا پسند دیکھوں گی مسٹر تم مجھے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ اگر قدرت نے تمہیں مجھ پر اختیار سونپ دیا تو بھی میرے دل تک رسائی نہیں پا سکو گے۔ وہ اندر سے بھڑک رہی تھی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے، بس آخری بات بتاؤ تاکہ اس روز کی ٹینشن سے جان چھوٹے۔ اپیا تھکی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اب انکار کا کیا جواز رہ جاتا ہے اپیا؟ وہ زہر خند ہوئی۔ کسی کو بے دست و پا کر اس کی رضا پوچھی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ سوائے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑنے کے اتنے شدید دباؤ کے بعد کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ موصوف میری قیمت لگا رہے ہیں، کر لیں اپنا انتقام پورا، جائیں کہہ دیں لے آئیں قاضی کو اور گواہ۔ وہ آنسو چھپانے کو جب باغ سے باہر نکل گئی تھی۔ اپیا سوچتی ہوئی نظروں سے اسے جاتا دیکھتے ہوئے نڈال سے انداز میں آغا پیلس کا نمبر ملانے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی اور یقیناً ہمارے فیصلے کو سراہے گی، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، یہ احتجاجی مظاہرہ کب تک جاری رہے گا؟ شادی کی تیسری رات بھی جب وہ آغا کے بیڈ روم کا اندرونی دروازہ کھول کر برابر والے کمرے میں سونے کی غرض سے قدم بڑھانے لگی تو وزیر چھو کر بول پڑا تھا۔ شہ لالا نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھ پر اپنی جارحداری قائم کرنا تھی سو کر لی، اب آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں کہاں جا کے سوتی ہوں؟ اس کی بات پر آغا معنی خیز نظریں اس پر جما کر آہستگی سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں قائم کرنے دی ہے اجارہداری؟ ساری حسرتیں دل کے تہخانے میں بند پڑی ہیں، تمنائیں بے تاب اور آرزوئیں بے قرار ہیں تمہارے وجود پر تسلط جمانے کو، مگر اس نے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا اور ہولے سے اس کے ماتھے پر جھولتی لٹ کو کھینچا۔ وہ جو اس کے سرگوشی کرتے لہجے کے خمار اور معاونیت پر پوری جان سے کام گئی تھی، اس کی جسارت پر آگ بگولا ہونے لگی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے کہہ کر لٹ چھڑانے لگی۔ میں اس وقت اس سے بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ برجستگی سے گویا ہوا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ شہ لالا کو جیسے کرنٹ سا لگا، اس کی قربت اسے حواس باختہ کرنے لگی، وہ بے دم ہونے لگی۔ ہاتھ ہٹائیے، وہ نظر ملائے بنا اپنے بازو کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اور تم یہ تکلف ہٹا دو نا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وارفتگی سے بولا۔ مجھے بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے آغا صاحب، میں مفت میں ہاتھ آنے والا مال نہیں ہوں۔ آپ کی امارت، آپ کی حیثیت، شان و شوکت اور وجاہت میری نظر میں کسی ایک چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں ان ہتھ کنڈوں سے مرعوب ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس چمک دمک سے کوئی عقل کا اندھا ہی متاثر ہوگا، صرف اپنے گھر والوں کے مفاد کی خاطر مجبوری کا سودا کیا ہے۔ اس کا بے لچک اور قطعی انداز اپنے عروج پر تھا۔ آغا کو جھٹکا سا لگا، نظروں کی جوت بجھ گئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے جذبوں کی پذیرائی بخش کر اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہوئی ہے۔ جذبات سے سرشار دل ایک دم ویران ہو گیا۔ کس نے کہا تھا مجبوری کا سودا کرنے کو؟ نہ کرتی۔ جذبوں پر کا نقاب چڑھا کر وہ درشتی سے بولا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تم نے بہر طور آغا پیلس آنا ہی تھا۔ میں جس کو ایک بار حاصل کرنے کا سوچ لوں اس کو اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہوں۔ ہاں، اور اب تو آپ 3 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس نے لفظ 3 پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ زبان سنبھال کر بات کیا کرو، اپنے اور میرے مقام کا تعین کر کے بولا کرو، وگرنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ دھمکی کسی اور کو دیجیے گا۔
اس کے ہر درم انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آغا نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بازو مروڑتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر دھکا دے دیا۔ تکلیف کی زیادتی سے بے اختیار شاہ لالہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آپ تشدد سے کام لے کر میرا دل فتح نہیں کر سکتے، لکھ لیجئے یہ بے شک۔ اس کی آنکھوں میں اترتے آنسو اور لہجے میں دہکتا الاؤ آغا کے بھڑکتے ہوئے انداز پر پانی ڈالنے لگا۔ وہ جو اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اس کے بڑھتے ہوئے قدم سست پڑنے لگے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ بھی صحیح وہ اس کی محبت تھی، وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بازو سہلاتی آنسو پیتے ہوئے اندرونی دروازے سے دوسرے کمرے میں گھس گئی اور جلدی سے لاک لگا کر بستر پر آ گئی تھی۔ عفیہ کچھ عرصے بعد اس سے ملنے اور اس کی خیر خبر لینے کے لیے آغا پیلس آئیں تو اس کے بے پرواہ انداز دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ ان کا تو خیال تھا کہ اسے اب عقل آ گئی ہوگی۔ انہوں نے اسے اعتماد میں لے کر بڑے پیار سے نرمی سے سمجھایا، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے اور انہوں نے جو زبردستی کرنی تھی کر لی۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ جو ناپسندیدہ ہے وہ ہر حال میں ناپسندیدہ ہے۔ زبردستی کوئی کسی کو اچھا یا برا نہیں لگ سکتا۔ میں کیسے ان کی پذیرائی کروں؟ میرے دل میں کوئی گنجائش، کوئی مثبت تاثر ہی نہیں ہے۔ دھمکی اور اختیار سے انتقام کے لیے حاصل کی گئی ہوں میں۔ عفیہ اس کے ذہن سے آغا کے لیے بنا ہوا منفی تاثر ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ پھر کتنے دن بیت گئے۔ آغا ہارون نے اس کو کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے معاملات میں کم ہی مداخلت کرتا۔ پھر اس کی بے تحاشا مصروفیات تھیں۔ کبھی کنسٹرکشن کمپنی کے سلسلے میں لاہور کراچی کے چکر لگتے، کبھی کالج، ہاسپٹل اور اسکول کے مالی اور انتظامی امور کے سلسلے میں ذمہ دار افراد ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، کبھی آئندہ کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے انجینئرز اور منتظم حضرات سے میٹنگ طے کی جا رہی ہے۔ وہ مخصوص نوابانہ عیاشیاں کس وقت کرتے ہوں گے موصوف؟ شاہ لالہ بے چینی سے منتظر تھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ یہ سنجیدہ قسم کی مصروفیات تو دکھاوا ہے محض، اصل رنگ تو بعد میں کھلیں گے۔ اس روز شام کو وہ بے مقصد سے انداز میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی پھوار سے اسے بھگو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر محو تھی کہ بارش اور آغا دونوں کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ بارش میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ حالی و ذہنی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم سے ہی کہہ رہا ہوں بھائی، اتنی ٹھنڈ میں بیمار ہونا ہے کیا؟ وہ دوبارہ بولا تو اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا۔ آسمانوں پر پانیوں سے بھرے بادل تیر رہے تھے تو یقیناً کچھ دیر بعد جل تھل ہو جانی تھی۔ بارش اچھی لگتی ہے کیا؟ ایک لمحے کو کچھ سوچ کر وہ اس کے مقابل لان چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ آغا نے ایک لمحے کو اس کے گندمی گالوں پر ٹکے بارش کے قطروں کو دلچسپ نظروں سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسی ہی بے نیاز سی خود میں مگن عالم سے بیگانہ کیفیت میں نے پہلی بار تمہیں تمہاری سالگرہ کے موقع پر دیکھا تھا۔ خود فراموشی کی وہ شاہانہ اور مغرور ادا مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گئی تھی۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ تمہیں سفیدے سے ٹیک لگائے گیٹ کے آگے اسی موڈ میں کھڑے دیکھا تھا۔ لڑکیوں میں ادا اچھی لگتی ہے، حد درجہ منجمد، محب اور بے نیاز سا شاہانہ انداز مقابل کو بات کرنے سے قبل 100 بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، غیر مرد کی ساری جرأتیں بہا کر لے جاتا ہے۔ لڑکیوں میں نسوانی غرور اور بے نیازی ہونی چاہیے کہ یہ غیر مردوں کے دستے ہوس سے بچنے کے لیے بہترین حفاظتی باڑ کے کام کرتے ہیں۔ ہاں مگر واضح رہے، غیر مردوں کے لیے، اپنے مرد کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ قدرے آگے کو جھک کر معنی خیز انداز میں زور دے کر بولا تھا۔ فراڈی جال میں کسنے کے لیے دانہ ڈال رہا ہے۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی اس کی نرم ہوئی سے۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی تھی۔ ہونٹ چباتے ہوئے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا اپنی لاتعلقی کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ آؤٹنگ پر چلو گی؟ راستے میں بارش میں انجوائے کر لینا۔ ویسے تو وہ کبھی جانے پر آمادہ نہ ہوتی، مگر اس وقت سچ مچ اتنی بیزاری ہو رہی تھی کہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد تیار ہو ہی گئی۔ آغا اپنی پجاروں نکالنے لگا تھا، ڈرائیور صاحب کو دیکھ کر لبکا، مگر آغا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس اپنے کوارٹر میں جانے کو کہہ دیا۔ وہ لوگ ابھی کالونی سے نکلے ہی تھے کہ بارش زور و شور سے برسنے لگی۔ عہدے سیاہی مائل سبز پہاڑوں پہ دھند سی چھا رہی تھی۔ گاڑی کی پرحرارت آرام دہ فضا میں کیسٹ پلیئر سے گونجنے والی دلکش آواز نے گویا ایک سما سا باندھ دیا۔ چاہی تھی دل نے تجھ سے وفا بہت ہی کم، شاید اس لیے ہے گلہ کم بہت ہی کم۔ شاہ لالہ نے دزدیدہ نظروں سے ڈرائیونگ میں مگن آغا کے بھاری بالوں والے سفید ہاتھوں کو اسٹیئرنگ پر حرکت کرتے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم، لب بھینچے ونڈ اسکرین پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔
جلتے سنا چراغ سے دامن ہزار بار، دامن سے کب چراغ جلا بہت کم۔ صدیوں سے یوں تو ہے یہاں انسان کا وجود، انسان ہم کو کب سے ملا، کم، بہت ہی کم۔ بہت خوبصورت غزل تھی اور شاید آغا کی پسندیدہ بھی۔ آ جائیے کہ آپ سے پہلے نہ آئے موت، اب وقت رہ گیا ہے بہت کم، بہت ہی کم۔ اس کے بعد کیسٹ کا اگلا گانا شروع ہو گیا۔ اے میرے ہمنشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ دل کو بہلائیں کیسے شب ہجر میں، دل بہلانے کا کوئی سہارا نہیں، چاند بھی چھپ گیا رات بھی ڈل گئی، آسمان پر کوئی بھی ستارہ نہیں۔ شاہ لالہ حیران ہو رہی تھی کہ اس درجہ رئیسانہ مزاج والے شخص کا ذوق اتنا نفیس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گیت کے بولوں میں گم تھا اور شاید اس آواز کے ذریعے اسے بھی کچھ جتانا چاہ رہا تھا۔ جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن، جا رہے تھے کہیں مڑ کے دیکھا نہیں، ہم نے آواز پر تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم نے پکارا نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی گھر سے چلا ہوں یہی سوچ کر، آج نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ شاہ لالہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ عین اسی لمحے آغا نے ونڈ اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو آغا کی نظروں کی جارحانہ چمک سے ہراساں ہو کر اس نے فوراً ہی نگاہ چرا لی تھی۔ جانے کیا ارادے ہیں موصوف کے؟ اف اللہ، اب برستے ہوئے سرد موسم میں تو گاڑی کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ بالآخر گاڑی سڑک کے بائیں طرف استادہ ایک سرسبز سے پہاڑ کے دامن میں رک گئی۔ انجن بند کر کے اپنی سیٹ کو آرام دہ حالت میں بیک کرتے وقت آغا قدرے ترچھا ہو کر دونوں بازو سینے پر باندھ کر ٹیک لگاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یکدم شاہ لالہ کا دل دھڑکا، وہ اس کی دسترس میں تھی، وہ کسی لمحے بھی ہاتھ بڑھا کر اسے گرفت میں لے سکتا تھا، اور یہ احساس اسے بری طرح خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر دھیرے دھیرے پرے سرکتی ہوئے بالکل دروازے سے جا لگی تھی۔ آغا اس کی گھبراہٹ کو دلچسپی سے جانچ رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ لالا، وہ اپنی پوزیشن تبدیل کیے بغیر اسے نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، تم مجھ سے اس درجہ بیزار اور خائف سی کیوں رہتی ہو؟ شروع سے ہی کترائے ہوئے بیگانہ انداز میں پیش آ رہی ہو، کیا کچھ کوتاہی سرزد ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس کے دوستانہ انداز شاہ لالہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بدستور چپ تھی۔ یہ رویے شادی سے پہلے بہر طور کسی قدر قابل قبول تھے، مگر اب اس طرح کے بیگانگی، رکھائی اور جھنجھلاہٹ کے مظاہرے بے سبب نہیں ہو سکتے۔ اگر مجھ سے کچھ شکایت ہے تو کھل کر کہو، میں ہر طرح کی وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطیکہ کہ تمہارا دل مطمئن ہو سکے۔ آغا کا لہجہ اپنائیت جگا رہا تھا۔ وہ اب بھی کچھ کہنے سے قاصر رہی۔ اگر تمہیں میری شادیاں کرنے پر اعتراض ہے تو اس سلسلے میں اپنی جگہ پر درست ہوں۔ پہلی شادی ہوئی تو خدا نے بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، دوسری جگہ تو نبھ نہیں سکی۔ صرف میں ہی نہیں، جو زائفن کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ہم دونوں کے مزاج اور ذہن نہیں ملتے۔ وہ تو میرے اور آپ کے بھی کون سا ملتے ہیں؟ وہ چٹک کر بولی۔ آغا ذرا سا مسکرا دیا۔ تمہاری ذات میں ایک مضبوطی اور قطعیت ہے، تم اس درجہ پر اعتماد اور اٹل شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہو کہ مقابل بہت تمہارے کردار کی پاکیزگی اور پختگی کا قائل ہو جاتا ہے۔ مجھے فیصلہ کن نیچر رکھنے والے، زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والے لوگ بہت انسپائر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی چیلنجنگ طبیعت سے کام لے کر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ میں خود بھی ایسا ہوں۔ ہاں، مگر تم میں کچھ اضافی اوصاف ہیں جو نباہ کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں۔ تم ضدی اور کچھ ہٹیلی سی ہو، جو بات ایک بار دماغ میں بٹھا لو اس سے آگے نہیں سوچتی، اور یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندے کو لچک اور گنجائش ضرور رکھنی چاہیے، خصوصاً عورت کو اپنے شوہر کے مقابل ہٹ درمی، انا پرستی اور بد مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ذو معنی متبسم نظروں کے جواب میں وہ جذبت سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ کیسے تاک کر تیر چلا رہے ہیں، جانتے ہیں نا کہ اس وقت میں سب کچھ دیکھنے سننے پر مجبور ہوں۔ وہ بے نیازی دکھانے کو کھڑکی کی طرف گردن موڑ کر دیکھنے لگے۔ باہر ایک تواتر سے بارش ہو رہی تھی۔ اس لمحے اسے قیمتی مردانہ پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ بوکھلا کر گردن موڑی تو سٹپٹا کر رہ گئی۔ آغا اس کے قریب جھک کر اس کا ہاتھ تھامنے کو تھا۔ اس نے برق کی سی تیزی سے اپنے آپ سمیٹ کر گویا اس کی دسترس سے بچنے کی بے سود سی کوشش کی۔ فکر نہیں کرو، تمہیں تمہاری رضا کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔
وہ چپتے ہوئے انداز میں بولا، فی الوقت میں تمہاری موجودگی کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں، کم آن۔ اور دوسرے ہی لمحے اس کا لرزتا ہوا سرد و گداز ہاتھ آغا کے مضبوط ہاتھ میں دب چکا تھا۔ تم نے نیل پالش نہیں لگائی، اتنے خوبصورت و چمکدار ناخن ہیں۔ میں بغور اس کے ہاتھ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہارے چہرے میں، آنکھوں اور بالوں میں، بلکہ پورے سرافے میں ایک خاص قسم کی چمک ہے اور شفاف پن ہے۔ یہی چمک تو مجھے اسیر بنا گئی تھی۔ وہ بے تکلفی سے حکایات دل اسے سنا رہا تھا۔ وہ بے اختیار نروس سی ہونے لگی۔ آغا کی گہری نظروں کو اپنے وجود پر متحرک محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دھیمے لہجے کی گمبھیرتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آغا نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں مقید کیے اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی بے ایمان ہوتی دھڑکنوں نے اسے اکسایا تھا۔ جی چاہا اسی ہاتھ کو بھرپور جھٹکا دے کر اس کے ٹھنڈے پڑے نازک سے قداس وجود کو خود سے قریب کر لے اور خود میں سمو کر جذبوں کی ساری پیاس بجھا لے، مگر وہ خود سے کیے گئے عہد کے ہاتھوں بے بس تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی پر آمادہ کرتے اس خوابناک ماحول کی لپیٹ میں آ کر بہک جاتا، اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھے ہوتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی کہ خود پر قابو پانے میں اسے خاصی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس اور کلب کی تعمیر کے سلسلے میں کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ آج کل آغا تندہی سے ان کی تعمیر کے کام کی نگرانی کر رہا تھا، دن رات مصروف رہتا تھا۔ شاہ لالہ نے کالج جانے کا معمول جاری رکھا تھا۔ صبح سے دوپہر تک وہاں وقت گزر جاتا، مگر اس کے باوجود باقی وقت کاٹے نہیں کرتا تھا۔ اکتا دینے والی شامیں اور بے چین راتیں۔ ایک تو بیجی بھی کالونی میں نہیں تھی، شجی بھیا انہیں اپنے ساتھ لاہور ہی لے گئے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس شام میں وہ بے چینی سے آغا کا انتظار کر رہی تھی۔ صاحب کب تک آ جائیں گے؟ شام گہری ہونے لگی تو وہ کچن میں مصروف ملازم سے پوچھ بیٹھی۔ خود اسے تو آغا کے معاملات کا علم ہی نہیں تھا، گھر بار میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ گھر کا کام ملازم کرتے تھے اور آغا کی ضروریات کا خیال رکھنے کو اس کا خاص ملازم شریف الدین موجود رہتا تھا۔ وہ جی شریف کو بہتر پتہ ہوگا۔ خان سامہ نے انکساری سے جواب دیا۔ شریف کو ڈھونڈتی ہوئی وہ آغا کے بیڈ روم میں آئی تو وہ وارڈروب کھولے صاحب کے کپڑے سیٹ کرتا نظر آیا۔ آج جاپانی تعمیراتی کمپنی کے صدر سے صاحب کی میٹنگ ہے بیوی جی، شام 6 بجے سے 8 بجے تک جاری رہے گی، پھر صاحب انہیں ڈنر کے لیے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے جائیں گے، وہیں ان کی رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا ہے، اندازتاً رات 10 بجے تک واپس لوٹیں گے صاحب۔ شریف نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، انتظار تو کرنا ہی تھا۔ 10 کی بجائے 11 بج رہے تھے۔ وہ برآمدے میں سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھی سرخ گجری کی گیٹ تک جاتی روش پر نگاہ جمائے ہوئی تھی۔ برآمدے کی سبز مائل روشنی والی ٹیوب لائٹس آن تھیں۔ ٹھنڈ پڑ رہی تھی مگر شاہ لالہ کو کوئی ہاس محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ گیٹ کھلنے اور پورچ میں بازاروں کے رکنے کی آواز پر بھی نہ چھٹکی، حتیٰ کہ تھکا تھکا سا آغا قدم اٹھاتا عین اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اسے حسب معمول دنیا سے بے خبر اپنے دھیان میں گم دیکھ کر وہ آہستگی سے مسکرا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ شاہ لالہ نے چونک کر اس سر اٹھایا تھا۔ آپ کا انتظار، اس نے مختصراً بتایا۔ کیا؟ آغا اچھل پڑا۔ ایک لمحے کو اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا۔ دوبارہ کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پینٹ کے پائنچے اوپر سرکا کر اس کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھ کر بے تابی سے پوچھنے لگا۔ بھئی آپ کا انتظار کر رہی تھی، ایک بات کرنی تھی، وہ ناگواری سے بولی۔ اوہ، تو گویا بات کرنے کے لیے انتظار ہو رہا تھا۔ وہ ڈھیلا پڑ گیا تھا، چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ بہرحال ارشاد فرمائیں، مگر سنو، کیا ہی اچھا ہو جو تم میرے بیڈ روم میں آ کے بات کر لو۔ میں سخت تھکا ہوا ہوں اور چینج کر کے گرم بستر میں گھسنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہاں ویسے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کچھ پس و پیش کے بعد راضی ہو گئی۔ آپ چینج کر لیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کاش اس آمادگی کے ساتھ تم ہمیشہ کے لیے میرے بیڈ روم میں آنے کی بات کرو۔ وہ اٹھتے اٹھتے شرارت سے اسے دیکھ کر کہہ گیا۔ دیکھیے، اب لڑائی کا آغاز آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ کچھ غصے اور کچھ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آغا ہنس کر اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کم سے کم آدھے گھنٹے بعد اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ آرام سے لحاف میں دبکا ہوا نیم دراز سا اس کا منتظر تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آگے دروازہ پوری طرح کھلا رہنے دیا تھا۔ بھئی دروازہ تو بند کرتی آؤ، سارے ہیٹنگ سسٹم کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں بس 2 منٹ میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سیف وے بند کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔
دراصل بات یہ ہے کہ وہ یوں ہی کھڑے کھڑے کہہ کر نکلنے کا ارادہ باندھے ہوئی تھی کہ آغا نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ آرام سے بیٹھ کر بات کرو، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ بھائی شریف کافی بنوا کر لا رہا ہے، تم بیٹھو ادھر صوفے پر۔ بیڈ پر بیٹھنا تو غالباً گوارا نہیں کرو گی۔ اس نے بیڈ کے مقابل میرون مخملی صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آخر میں جیسے چھیڑنے والے انداز میں ٹکڑا لگایا تھا۔ وہ خود کو سخت لاچار محسوس کرتے ہوئے ہونٹ چباتی مارے باندھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کرتی، شریف کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی نفیس ٹرے تھی جس میں کافی کے 2 مگ رکھے تھے۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کو تھما کر وہ مؤدبانہ واپس مڑا اور جاتے جاتے دروازہ اچھی طرح بند کر گیا۔ آغا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ شہلالہ اپنی جگہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ اب وہ دوبارہ اٹھ کر تو دروازہ کھولنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ 1-2 ہفتوں کے لیے لاہور شجی بھیا کے پاس چلی جاؤں۔ اپی اور بیجی سے ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ اس نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے جلدی سے مدعا بیان کیا۔ ایسا کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ آغا کی تجویز پر وہ برہمی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے کیا فائدہ؟ میں لاہور جانا چاہ رہی ہوں۔ گویا ماحول میں تبدیلی کی خواہاں ہو۔ آغا کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ ہم ہنی مون ٹرپ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پہلے شمالی علاقہ جات چلیں گے، پھر وہاں سے بیرون ملک سوئٹزرلینڈ، سنگاپور اور ہانگ کانگ۔ کیا خیال ہے؟ آغا کی آنکھوں سے بلا کی شرارت ٹپک رہی تھی۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ مجھے اس زندان میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہوتا دیکھنے کے آرزومند ہیں؟ وہ زہریلے انداز میں بولی۔ اس درجہ بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوا کرتی میری جان۔ وہ اس کی توقع کے برعکس بڑے سکون سے بولا تھا۔ بات یہ ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں آغا پیلس کی ہر شے اداس اور بے رنگ سی ہو جاتی ہے۔ اس کے مکینوں سمیت پھر 1-2 ہفتے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ زور دے کر بولی۔ چلیے میں 10 دن بعد لوٹ آؤں گی۔ وہ مفاہمت پر آمادہ نظر آئی۔ 10 دن؟ آغا نے دہرایا۔ یار 10 صدیاں لگیں گی ہمیں، اس نے جرجری لے کر کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ مجھے 1-2 دن میں بھجوا دیں لاہور۔ وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ آغا دلچسپی سے اس کے ضدی اور خود سر تاثرات جانچ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، میں شریف سے کہہ کر انتظامات کروا دوں گا۔ وہ تو اسے یوں ہی تنگ کر رہا تھا، وگرنہ اسے کیا اعتراض تھا اس کے جانے پر؟ مگر یہ کیا کام نکلوا کر شکریہ اور نذرانہ دیے بغیر جا رہی ہو؟ اسے اٹھنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ چھیڑے بنا نہیں رہ سکا۔ کیا مطلب؟ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی اور اچنبھے سے بولی۔ ہائے، مطلب مطالب نہ پوچھا کرو زندگی، اور شریر انداز میں کہتے ہوئے بستر سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ چاکلیٹی کلر کے مخملی پٹی والے سلیپنگ گاؤن میں اس کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی پرشوق نگاہ اور آنچ دیتا لہجہ شہلالہ کے اوسان ہتا کرنے لگا۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، مگر آغا اس کے عین مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی تو سیدھی اس کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ سنو، وہ ہولے سے جھک کر محبت بھرے نرم گرم انداز میں مخاطب ہوا۔ اس کے باری پن میں کچھ تھا کہ شہلالہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ دیکھیے، آپ وعدہ خلافی مت کریں۔ وہ بامشکل اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں سر جھکائے بول رہی تھی۔ مجھے اپنا عہد یاد ہے۔ وہ پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا، اس طرح کہ اب وہ کسی طور اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ مگر یار، تم بھی تو اب سزا میں ترمیم کرو کچھ۔ یہ انتظار جان لیوا بنتا جا رہا ہے۔ 6 ماہ سے کنویں کے قریب رہ کر پیاسا ہوں۔ اس کا دھیما جذباتی لہجہ بے قابو سا ہو رہا تھا۔ شہلالہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں، ہونٹ خشک ہونے لگے، اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سرحد سے اسے چھو سکتا تھا۔ اس کی آنچ دیتی قربت شہلالہ کے رخسار جلائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ مروڑتی ہوئے بڑی طرح سے پٹائی ہوئی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ جانے کس طرح جرأت سے کام لے کر وہ کہہ پائی تھی۔ جواب میں وہ چپ چاپ بھرپور نظروں سے اس کے حد و حال کا جائزہ لے رہا تھا۔ لالا پلیز اب بس کرو۔ بہت دیر بعد اس کی سرگوشی نے سکوت توڑا۔ مان جاؤ نا۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر باندھے ہنوز حد پار کرنے سے خود کو باز رکھے ہوا تھا، اور وہ بے
بے درد لہجہ لہجہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ آپ زور زبردستی سے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کے سحر انگیز لہجے کے ہمار سے وہ اندر سے کمزور پڑنے لگی تو حفاظتی دیوار اٹھائے ہوئے ایک دم جھنجھلا کر پھٹ پڑی تھی۔ آغا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے تیزی سے اس کے سامنے سے اٹھا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے باتھ روم میں مقید ہو گیا۔ شہلالہ اپنے اڑے اڑے حواس مجتمع کرتی ہوئی بجلی کی سی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لمحوں کا طلسم زائل ہوا تو وہ اپنی کمزوری پر خود کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ ابھی تک دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئی تھیں۔ بہت شاندار گھر ہے آپ کا، وہ تعریفی نظروں سے پورا گھر گھوم پھر کر جائزہ لے رہی تھی۔ کمپنی کی طرف سے ملا ہے، عافیہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ خیر کتنا ہی اچھا صحیح، تمہارے آغا پیلس سے اس کا کیا مقابلہ، وہ تو سچ مچ کا شاہی محل ہے۔ چھوڑیں، وہ عافیہ کے ستائشی انداز پر منہ بنا کر بولی۔ مجھے تو قید خانہ لگتا ہے، ویران، اداس اور بے جان سا۔ شجی بھیا نے اسے 2 دنوں میں سارا لاہور گھما دیا تھا۔ اس بار وہ بڑی گہری نگاہ سے عافیہ اور شجی بھیا کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لے رہی تھی اور بہت ساری باتوں کے انکشافات اب ہو رہے تھے۔ وہ چونکہ شروع سے شہر کے ہاسٹلس میں رہتی تھی اس لیے گھریلو معاملات سے خاصی حد تک بے بہرہ تھی۔ پہلی بار اس نے دیکھنے والی نگاہ سے معاملات دیکھے اور بونکچا سی رہ گئی۔ شجی بھیا گھر میں موجود ہوتے تو بھی ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتے تھے۔ حالانکہ اب ارسل کے ساتھ ساتھ گاڑی کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی، پھر گھر بھر کی ذمہ داری بھی عافیہ کے کندھوں پر تھی۔ میرے موزے کہاں رکھے ہیں، رومال کیوں نہیں دھویا، اوفو کپڑوں پہ استری کرنا بھی یاد نہیں رہا بیگم صاحبہ کو، وہ واضح طور پر جلائے ہوئے کھردرے انداز میں پکارتے تھے۔ عافیہ افتاؤں حیضہ بیڈ روم کی طرف لپکتی۔ بس ابھی کر دیتی ہوں سب کچھ، گڑیا کی نیپی بدل رہی تھی۔ اسی اثنا میں ارسل ناشتے کے لیے ماں کو پکارنے لگتا۔ عافیہ کا ایک پاؤں ادھر ہوتا اور ایک ادھر۔ کچن کا کام، گھر بھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی سے لے کر شوہر اور بچوں کی ضرورتوں کا خیال، ہر کام کے لیے عافیہ جواب دہ تھی اور اس کے باوجود شجی بھیا ناخوش رہتے تھے۔ کس قدر پوہڑ ہو تم، شوہر کی ضروریات کا خیال نہیں، وہ برملا کہتے۔ کبھی سالن میں نمک یا مرچ تیز ہو جاتا تو بگڑنے لگتے تھے۔ اتنے برس گزر گئے تمہیں ڈنگ کا کھانا پکانا نہیں آیا، حد ہے۔ اور عافیہ چپ چاپ سنتی رہتی، کبھی منمناتے ہوئے صفائیاں دینے لگتی۔ شہلالہ سخت استجاب کے عالم میں عافیہ کو دیکھتی رہ جاتی۔ کمال ہے عافیہ، شجی بھیا آپ کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں اور آپ ہیں کہ حکم کی باندھی بنی پھرکی کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، وہ ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں عافیہ ہولے سے مسکرائی۔ بھائی انسلٹ کی اس میں کیا بات ہے، اگر شوہر آپ کی کوتاہی پر ڈانٹ دے یا غصہ کرے تو بیوی کو خاموشی سے پی لینا چاہیے، وہ صحیح بات پر ہی تو ٹوکتے ہیں، حق رکھتے ہیں اس بات کا۔ ایسی معمولی باتوں کو توہین و تحقیر سمجھ کر بیوی محاذ کھول کر بیٹھے تو گزارا ہو گیا سمجھو، سارے گھر کا سکون اور ترتیب تہس نہس ہو جائے ایسے تو۔ اور وہ حونک سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی جھوٹے منہ آغا سے نہیں پوچھا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ اس کے جوتے کپڑے، کھانے پینے اور آرام و سکون کا خیال رکھنے کی ذمہ داری شریف کے سر پر تھی۔ رہے گھر کے کام تو اس کے بلا جانے ملازمین کس کے لیے تھے۔ پھر وہ آغا پیلس کو اپنا گھر کب سمجھتی تھی جو مالکانہ ذمہ داریاں نبھاتی، اور آغا نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس روز عافیہ کے ساتھ بازار گئی تو عافیہ کو ان کی پرانی کلاس فیلو مل گئی۔ پرجوش طریقے سے سلام دعا کے بعد ایک دوسرے کے ہاں آنے کی دعوت دی جانے لگی۔ پرسوں ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، کچھ پرانی دوستوں کو بھی مدعو کیا ہے جو لاہور میں آباد ہیں، تمہیں ضرور آنا ہے، اسی بہانے ماضی کی دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ عافیہ کی دوست صباحت نے بصدِ اصرار کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، عافیہ مسرت سے بولی۔ پرانے دوستوں سے ملاقات کا تصور بذات خود بڑا خوشگوار ہوتا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ ضرور آؤں گی، مگر جب شجی بھیا سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سائٹ پر جانا ہے پرسوں، اور تمہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کبھی چلی جانا، ایسی بھی کیا قیامت آ رہی ہے۔ اور عافیہ دل مار کر رہ گئیں۔ شہلالہ کو علم ہوا تو ایک بار پھر معتجب کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو کالونی میں کہیں آنے جانے کے لیے رسماً بھی آغا کو مطلع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بھئی آپ کا اتنا دل چاہ رہا ہے، ایسے مواقع بار بار تو نہیں آتے، شجی بھیا سے ضد کریں جانے کے لیے، وہ مصروف ہیں تو کم سے کم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں نا۔ چھوڑو، عافیہ بے دلی سے بولی، اصرار کر کے ان کا موڈ خراب کروں، صباحت سے فون پر معذرت کر لوں گی۔
اپیا کا سارا جوش و خروش ماند پڑ گیا تھا۔ شاہ لالہ کو دلی تکلیف ہوئی۔ پھر بھی آپ ان کے نام کی مالا جپتی ہیں؟ وہ جلا کر ان پر برس پڑی۔ کتنے بے حس ہیں شجی بھیا، آپ کی خوشی اور جذبات کا کچھ احساس نہیں۔ وہ تیش سے بولی، میں ان کی مرضی اور خوشی کی پابند ہوں، وہ نہیں چاہتے تو میں ان کی رضا کے خلاف قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ اپیا اداسی سے بولی۔ اوہ! شاہ لالہ نے کوف سے سر جھٹکا۔ آپ خواہ مخواہ ان کی خود پسندی کو شے دے رہی ہیں۔ دھڑلے سے کہہ دیں کہ مجھے ہر صورت جانا ہے۔ اس طرح گھر نہیں چلا کرتے گڑیا۔ اپیا نے اس کے گال چھو کر نرمی سے کہا، عورت کو اپنا گھر بسانے، بنانے اور چلانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اپنی بیجا انا، خود پرستی، ضد اور شوق کو لگام دینا پڑتی ہے، اور جواب میں اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ زہر ہند ہوئی۔ اسے رہنے کو ایک چار دیواری، مضبوط چھت، ایک سائبان مل جاتا ہے شوہر کے روپ میں۔ اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہی گھر تو عورت کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھیں۔ عورت کو مصلحت سے کام لے کر جھک کر، عاجزی سے، بے غرضی سے معاملہ سلجھا کر اپنی جڑیں مرد کے گر اور دل میں مضبوط کرنا پڑتی ہیں، وگرنہ تو دنوں میں سارے گھر کا شیرازہ بگڑ کر رہ جائے۔ اگر ایک حاکم ہو تو اس کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے دوسرے شخص کو لامحالہ محکوم بننا پڑتا ہے، وگرنہ گھر نہیں بنتے۔ کیا شجی بھیا کو آپ سے محبت نہیں؟ میرا تو خیال تھا کہ وہ آپ کو بہت چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں۔ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس میں کیا شک ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دلی رضامندی سے اپنایا ہے۔ وہ فخریہ بولی۔ مگر یہ کیسی محبت ہے، اتنی اجارہ داری، تسلط، حاکمیت اور رعب؟ وہ منہ بنا کر بولی، یہ بھی محبت کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ اب تمہارا کیا حال ہے؟ مجنوں یا رانجھے کی طرح دن رات میرے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں یا رومانوی ڈائلاگ جھاڑا کریں؟ مرد کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی طلب کرنا بے وقوفی ہے۔ مرد عورت کے آرام و آسائش کا خیال رکھے اور اس کا ہو کر رہے، بس یہی بہت کافی ہے۔ رہا رعب، غصہ اور حاکمیت، تو مشرقی مرد میں یہ اوصاف تو شروع سے موجود رہے ہیں، ان سے کیا الجھنا؟ اب ہر کوئی آغا ہارون کی طرح دیوانہ اور عاشق زار نہیں ہوا کرتا کہ بیوی کی ہر بدتمیزی اور بدلحاظی برداشت کر جائے۔ تم عقل سے سوچو تو اندازہ ہوگا کہ تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہو۔ تمہاری ایک نگاہ کرم کے لیے وہ اپنی پلکیں بچھائے منتظر رہتا ہے، تمہاری منمانیاں برداشت کرتا ہے، تمہاری تمام تر بے اعتنائی کے باوجود تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے ہوئے ہے، اپنا کوئی حق تمہاری رضا کے بغیر استعمال نہیں کر رہا۔ بے وقوف لڑکی، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو، شہزادیوں کی طرح گھر میں بسا رکھا ہے آغا نے تمہیں، اس کی قدر کرو اور فضول کی ضد چھوڑ کر اپنا آپ اس کے نام کر دو، وگرنہ سمے گزر گیا تو بری طرح پچھتاؤ گی۔ واقعی اپیا صحیح کہہ رہی تھی، اور کتنا اس کا کردار اور نفس آزمانا مقصود تھا۔ اتنی مدت بیت گئی تھی، اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہوتا تو اب تک سامنے آ جاتا۔ اس کے برعکس اس کی نرم ہوئی مصلحت پسندی اور اپنے کام سے لگن نے اس کی شخصیت کے مثبت پہلو ہی اجاگر کیے تھے۔ وہ کس درجہ اس پر مہربان تھا، اپنی طبیعت کے برعکس محض اس کی خوشنودی کے لیے خود پر جبر کرتا تھا۔ وہ بدتمیزی کرتی تو درگزر کر جاتا، رکھائی کا مظاہرہ کرتی تو صرف نظر کر دیتا، اکتاہٹ دکھاتی تو اس کی خوشی کے لیے، دل بہلانے کے لیے گمانے لے جاتا۔ کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے اس کو آواز نہ دی تھی، گھریلو امور کے سلسلے میں کبھی اس کی باز پرس نہیں کی، حالانکہ وہ گھر کی مالکن تھی، ذمہ دار تھی، مگر اس نے ازخود اس پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ اپیا کے ازدواجی زندگی کے معاملات سے موازنہ کیا جاتا تو ایک لحاظ سے آغا پیلس میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی تھی، ہر قسم کی الجھن، پریشانی، ذمہ داری اور جواب طلبی سے آزاد رہ کر۔ وہ پوری رات اپنا احتساب کرتی رہی۔ 10 دن مکمل ہو چکے تھے اس کے قیام کو۔ آغا تقریباً روز ہی فون پر اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ رات کو ہی فون پر اس نے بتایا تھا، میں کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں تمہیں لینے، شام کی فلائٹ سے ہم واپس آ جائیں گے۔ اور صبح پوری تیاریوں سمیت وہ اپیا کی روبرو کھڑی تھی۔ شجی بھیا آغا کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے گھر سے جا چکے تھے اور کسی لمحے میں بس آنے والے تھے۔ اپیا، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ سر جھکا کے بولی۔ دراصل میرے ذہن میں شروع سے یہ تاثر رہا تھا کہ امیر کبیر، جاگیردار، وڈیرے، نواب اور رئیس قسم کے لوگ ہر قسم کے اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں، عیاش، طبع، بے حس، خود غرض اور مغرور، عام لوگوں کو اپنی رعایا خیال کرتے ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور میں نہ جانے انجانے میں آغا کو بھی اسی ٹائپ کا بندہ سمجھ بیٹھی تھی، اس لیے شروع سے اس سے متنفر و گریزاں رہی تھی۔ کچھ اس کے رویے کی سختی
رویے کی سختی، رعب اور حاکمیت پسندی کو میں اس کی شخصیت کا حصہ سمجھ کر مزید اس سے کترانے لگی تھی۔ ایسے میں اس کے پروپوزل نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میرا خیال تھا وہ محض مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کی طرف بڑھا ہے۔ بس اس طرح کی غلط فہمیوں نے مجھے اس تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ بہرحال گزرتے وقت نے میرے خدشات دو ڈالے ہیں اور اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ ہر امیر آدمی بد کردار اور نفس پرست ہو۔ آخر وہ لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں، کوئی درندہ صرف خون اشام بیڑیے تو نہیں ہوتے جو ہم ان کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں۔ اچھے برے لوگ تو ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر بدنیتی اور عیاشی کا الزام محض روزہ اور امرا پر ہی کیوں عائد کیا جائے؟ ان میں بھی تو نیک طبیعت کے انسان دوست اور مخیر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ سچ شکر کہ تمہیں عقل آ گئی، وگرنہ میں تو مایوس ہو چلی تھی کہ تمہارے طور طریقوں سے۔ اپیا نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، پھر گڑیا کے رونے کی آواز سن کر اندر لپکیں۔ اسی لمحے کھٹکے کی آواز پر شہ لالہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور جیسے اس کی روح فنا ہو گئی۔ آغا کے چہرے پر شعلوں کی لپک تھی اور آنکھوں سے غضب کی چنگاریاں سی برس رہی تھیں۔ بہت خوب، بالآخر وہ پھنکارتے ہوئے بولا، تو یہ تھی تمہاری گریز کی وجہ؟ بھلا کب تم نے مجھے کسی برے فعل میں یا کسی ایسی ویسی خواتین سے چہلیں کرتے دیکھا تھا، یا کسی غریب سے وحشیانہ سلوک کرتے دکھائی دیا تھا تمہیں؟ کیا میرے روم فریج میں بوتلوں کی قطاریں سجی ہوئی دیکھی تھی، یا میرے خوابگاہ سے کسی حسینہ کو برآمد ہوتے دیکھا تھا؟ بولو، جواب دو نا۔ آغا کی رگ رگ میں انگارے دوڑ رہے تھے اور اس کی شعلہ فشاں نظریں شہ لالہ کو بسم کر دینے کے در پہ تھیں۔ ضبط سے وہ مٹھیاں بھینچے نچلا ہونٹ دانتوں سے کچل رہا تھا۔ وہ اس درجہ غضبناک اور مائل بے وحشت تو کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شہ لالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں۔ مجھ جیسے بد کردار، بد چلن اور اخلاقیات سے آری ریس کے پاس تم جیسے پارسا اور مقدس و محترم ہستی کا کیا کام؟ اوکے، تم باہوشی یہاں رہو ہمیشہ کے لیے۔ اب مجھے تمہارے پلٹ کر آنے کا قطعی انتظار نہیں رہا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ آندھی طوفان کی طرح الٹے قدموں واپس چلا گیا، اور شہ لالہ کا تو وہی حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا ہو گیا آغا، اتنے غصے میں کیوں تھے؟ شجی بھیا وحشت زدہ سے بھاگے چلے آئے تھے۔ میں نے روک کر پوچھنا چاہا تو انہوں نے درشتے سے مجھے ایک طرف ہٹا دیا اور گیٹ سے باہر نکل گئے۔ وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے شجی بھیا؟ وہ بلک بلک کر رو دی۔ اپیا بھی حواس باختہ سی دوڑی آئی تھیں۔ صورتحال واضح ہوئی تو سر پکڑ کر رہ گئیں۔ آپ مجھے واپس بھجوا دیجیے شجی بھیا، میں ابھی اور اسی وقت کالونی میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت کس طرح بھجوا دوں تمہیں؟ شام کی فلائٹ سے چلی جانا۔ شجی بھیا پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے، تمہارا اس وقت جانا مناسب نہیں۔ آغا بہت غضبناک موڈ میں واپس لوٹے ہیں۔ فوری طور پر تمہیں سامنے دیکھا تو خدا نخواستہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ٹھہر کر جانا ہی بہتر ہوگا، تب تک ان کا غصہ بھی کچھ سرد پڑ جائے گا۔ اپیا نے اسے صلاح دی تھی۔ سوئے اتفاق شام کی فلائٹ نہ مل سکی اور اس نے وہ پوری رات کانٹوں پر بسر کی تھی۔ دوسری صبح منہ اندھیرے سے وہ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شجی بھیا نے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے اسے بھجوا دیا۔ شہر آ کر ٹیکسی کے ذریعے وہ کالونی پہنچی۔ شریف، تمہارے صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے آغا پیلس پہنچتے ہی سب سے پہلے شریف الدین کو طلب کیا۔ وہ جی، میں خود بھی لا علم ہوں۔ شریف ہاسا بوکھلایا ہوا تھا۔ کل شام سے گھر نہیں آئے، ساری رات میں انتظار کرتا رہا۔ آج صبح 6 بجے کے قریب فون کر کے گھر کے حالات پوچھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے، بس اتنا کہا کہ رات کو دیر سے لوٹوں گا۔ اوہ! تفصیل سن کر وہ بے قرار سی ہو گئی تھی۔ بہرحال اتنی تسلی تو ہو گئی تھی کہ رات کو لوٹ آئیں گے۔ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پہلی بار پورے آغا پیلس میں اوپر نیچے پھر کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامی امور دیکھے، ملازمین کو کچھ ترامیم کے لیے ہدایات دیں۔ شام کو کچن میں گھس کے 2-3 ڈشز شریف سے پوچھ کر صاحب کی پسند کی بنائی، پھر نئے سرے سے خود کو سجایا سنوارا۔ سرخ جلملاتے نفیس سوٹ میں یاقوت میں جڑا سیٹ اور ہلکا میک اپ کیے اس کی جب ہی نرالی ہو گئی تھی۔ باغ سے بیلے کی کلیاں توڑ کر بالوں میں گجرے بھی سجا لیے تھے۔ اب وہ جی جان سے روٹھے سیاح کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ شریف کو اس نے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں خود ہی کھانے کے لیے پوچھ لوں گی صاحب کو۔ اس نے خود بھی ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر لان میں چہل قدمی کرتی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی رہی۔ آغا کی سابقہ شوخیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحہ جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا تھا، جب جسم و جاں میں اس میں پرحدت سنسنی سے پھیلتی چلی گئی تھی۔ سنو،
اس نے کس طرح جان کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا کہ وہ پگھل گئی تھی۔ مان جاؤ نا، وہ خوابیدہ ارمان جگاتا دھیما مخمور سرگوشیانہ انداز، وہ سوچ کر نئے سرے سے محبوب ہوئی جا رہی تھی۔ شاید یہی محبت ہے، بے اختیار کر دینے والی، بے بس کر ڈالنے والی، اپنے جادوئی اثر حصار میں لے کر کل عالم سے بیگانہ کرنے والی۔ واقعی محبت اچانک ہی منکشف ہوتی ہے اور قلب و روح کو اپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہے، خبر ہی نہیں ہونے پاتی یہ لمحہ کب آن کر بیت جاتا ہے۔ محبت چھپ کر دل پر وار کرتی ہے۔ تقریباً 12:30 بجے ہدا کر کے اس کی جیپ آگا پیلس داخل ہوئی تھی۔ فوری طور پر سامنے نہیں جانا چاہیے، کیا خبر غضب سے بپھر کر کچھ کر بیٹھیں۔ وہ یہی سوچ کر کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کرنے لگی، پھر ٹرالی میں سجا کر دانستہ وہیں موجود رہی تاکہ وہ جب تک چینج کر کے فریش ہو جائے۔ کھانا لے آؤ شریف۔ کچن میں انٹرکام سے اس کی تھکی ہوئی اسپاٹ آواز ابھری تھی۔ آغا کے خیال کے مطابق شریف کو ہی کچن میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اچھل پڑی، 1 بجنے کو تھا۔ دھڑکتے دل سے ٹرالی دھکیلتی اس کے کمرے کے آگے رکی تو قدم من بھر کے ہونے لگے۔ کیسے اندر جاؤں؟ بالآخر وہ ہمت کر کے دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ وہ حسب توقع بستر پر نیم دراز تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں اور آنکھوں میں غصے کی سرخی چھلکنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کو، بلکہ اس گھر میں داخل ہونے کو؟ وہ ایک دم برس پڑا تھا۔ اپنے گھر آنے کی کون اجازت مانگتا ہے؟ اگرچہ وہ خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی، مگر دل اندر سے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ آغا اس وقت اتنا بے رحم نظر آ رہا تھا کہ فی الوقت شیلالہ کے چکے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے گھر، اس نے استہزائیہ کہا، یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرنا۔ فوراً سے بیشتر میرے کمرے سے نکل جاؤ اور صبح آغا پیلس سے بھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا۔ اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا کٹھور لہجہ بلاک کا شفاف اور سرد تھا۔ شیلالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف سرایت کرنے لگا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تو جگہ ہے نا میرے لیے، وہیں بسیرا کرنے کی اجازت فرما دیں۔ تخت یا تختہ کے مصداق وہ جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لجاجت سے کہہ گئی۔ آغا نے کڑے تیور لیے اسے گور کر دیکھا۔ شیلالہ کے چہرے پر سراپے کی آرائش و زیبائش اور رویے میں سر تاپا آمادگی اور سپردگی سب تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بیوقوف بنانے کی۔ وہ برہمی سے رخ موڑ کر گویا ہوا۔ تم جا سکتی ہو اب۔ آپ کھانا تو کھا لیجئے، میں نے بھی آپ کے انتظار میں ابھی تک نہیں کھایا۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کو جلدی سے بولی۔ آغا نے جواب نہیں دیا، نیم دراز ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر گویا لاتعلقی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ حوصلے جمع کرتی ہوئی بیڈ کے قریب آ گئی، اس کے سرہانے آ کر آہستگی سے جھک کر جھجکتے ہوئے اس کے سیاہ بالوں والے توانا سفید بازو پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کی۔ آغا کو جیسے کرنٹ چھو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہفکی سے بازو چھڑانے لگا۔ لہجے کی تندی اور بے رحمی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ شیلالہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اس کا آئینی ہاتھ تھام کر جیسے اٹھانے کی صحیح کی۔ پلیز بس کریں نا، اب اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں۔ تمہیں ہی نہ کھا جاؤں میں؟ آغا نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا۔ وہ چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا اپنی جھونک میں اس پر آ رہی۔ دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھی تو آغا نے اس کی دونوں کلائیاں مروڑتے ہوئے مجرموں کی طرح پشت کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ اف اللہ، چھوڑیں نا! تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر وہ ہنوز خود کو مضبوط اور بشاش ظاہر کر رہی تھی۔ میں تو بد کردار اور عیاش رئیس ہوں، کیوں آئی ہو ایسے شخص کے بیڈ روم میں؟ آغا کی عزت نفس پر زبردست طریقے سے چوٹ پڑی تھی۔ اسے اپنی تذلیل بھلائی نہیں بھول رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا تہہ و بالا کر دے۔ بولو نا! اب اس نے شیلالہ کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ اف ہارون، آپ تو جان نکالنے کے در پہ ہو گئے ہیں۔ رخساروں پر بہتے آنسوؤں کے قطرے پوروں سے صاف کرتی ہوئی وہ زبردستی ہنس کر بولی۔ ہارون آغا کے بھڑکتے ہوئے سینے پر جیسے نرم پھوار پڑنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار شیلالہ نے اسے اس درجہ اپنائیت و یگانگت کے ساتھ اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ہارون تو اسے اس کے ملنے والے بھی نہیں کہتے تھے۔ آغا صاحب ہی زبان زد عام ہو گیا تھا۔ آغا کی اس کے بالوں پر گرفت نرم پڑنے لگی۔ خود بخود اس کا شعلہ سما موڈ سرد پڑنے لگا تھا۔ یہ کس نے پکارا ہے؟ عزم آہنی چاہ سے، احساس برتری سے خدا ہو گیا ہوں میں۔ آغا کو بے ساختہ شعر یاد آ گیا۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں ہارون۔
ہمیشہ وہ ہی آگے بڑھا تھا۔ اس نے پیش قدمی کی تھی۔ اب شاہ لالہ کی باری تھی اور پھر محبوب کے در پر جھکنے میں کیا حجاب۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا تھا، اس کا ہار سنگار، اس کا چمچماتا سراپا سب کچھ اسی کا تو تھا۔ آغا کو اچانک یہ احساس ہوا تھا کہ اس قربت کا، وہ خود چل کر اس تک آئی تھی، پوری سپردگی سے خود کو پیش کر رہی تھی۔ اس لمحے کا تو اس نے عمر بھر انتظار کیا تھا۔ کھانا کھا لینا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کی نگاہ سے امڑتی جنوں سے گھبرا کر جلدی سے بول پڑی، تمہیں نہ کھاؤں پہلے؟ کتنا ستایا ہے لڑکی تم نے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گستاخ ارادوں کا پتہ دیتے شوق تیوروں سے بوکھلا کر پرے سرکتی، آغا نے ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر قریب کر لیا اور اس پر جھک کر اس کی ناک کھینچتے ہوئے شریر سے انداز میں گویا ہوا۔ اس کا مارے شرم کے برا حال ہو رہا تھا۔ سارے بدلے لوں گا تم سے گن گن کر۔ آغا کے انگ انگ سے سرور چھلک رہا تھا۔ ختم شد۔ تو میرے پیارے عزیز لسنرز، یہ کہانی تو ہوئی اپنے اختتام پر۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔